السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام انعام قاضی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم یونٹ 7 میں دیے گئے ٹیکسٹ کی ریڈنگ ود ایکسپلینیشن کریں گے۔ بیفور وی اسٹارٹ دس ٹیکسٹ ہم اس کے جو رائٹر ہیں بکر ٹی واشنگٹن، ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ بکر ٹی واشنگٹن کا فل جو نیم ہے وہ ہے بکر ٹیلیفرو واشنگٹن۔ یہ 1856 میں امریکہ میں پیدا ہوئے اور 1950 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہی واز بورن انٹو سلیوری، grew up in Virginia and lived as a slave there until the age of 9 when the Civil War ended۔ یہ جب پیدا ہوئے تو وہ سلیوری کا، غلامی کا زمانہ تھا اور یہ خود بھی ایک غلام تھے۔ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اور یہاں تک کہ جب یہ 9 سال کے ہوئے تب کہیں جا کر قانون بنا اور پھر جا کر ان کو غلامی سے آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ ہی ورکڈ ایز اے ینگ مین ان دا کول مائنز آف ویسٹ ورجینیا، ایونچولی ارننگ انف منی ٹو اٹینڈ کلاسز ایٹ ہیمپٹن انسٹیٹیوٹ، جو کہ آج کل ہیمپٹن یونیورسٹی کہلاتا ہے۔ پھر خیر انہوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا اور یہ کول مائن میں جو ہے کام کرتے تھے، وہاں سے جو تھوڑے بہت پیسے ان کو ملتے تھے اس کو یہ سیو کرتے تھے، اور وہیں ان کو پتہ چلا ہیمپٹن میں ایک بہت بڑا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا ہے، بہت بڑا ایک ادارہ تعلیمی بنا ہے بلیکس کے لیے خاص طور پہ، تو وہاں جانے کی ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور یہ وہاں گئے۔ سارا انہوں نے اس کا احوال لکھا ہے اپنے اس ایسے کے اندر، کتنی ان کو مشکلات پیش آئیں، کیا کیا مسائل پیش آئے، اور بالآخر وہ وہاں پہنچے، اور ان کو جس انداز سے داخلہ وہاں ملا ہے وہ خود ایک الگ کہانی ہے جو انہوں نے اپنے ایسے میں بیان کی ہے، لیکن وہاں پڑھ کر انہوں نے اپنی قابلیت کو ثابت کیا اور اس کی بنیاد پر وہاں ان کو ایز اے ٹیچر ہائر کیا گیا۔ تو یہی پوائنٹ یہاں ہے کہ ہی ٹاٹ ایٹ ہیمپٹن انسٹیٹیوٹ ویئر ہی گاٹ ایڈمیشن ود گریٹ ڈیفیکلٹی۔ ان کی زندگی کا سفر جاری رہا اور یہ ایک بہت اچھے اسپیکر کے طور پر، ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ ہی روز ٹو بیکم اے لیڈنگ افریقن امریکن انٹلیکچوئل آف 19th سینچری۔ جو بلیک امریکنز میں بڑے نام ہیں، بڑے جو انٹلیکچوئلز وہاں پیدا ہوئے، ان میں بکر ٹی واشنگٹن کا نام بھی بہت نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہی فاؤنڈ ٹسکیگی نارمل اینڈ انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ، جس طرح کے ادارے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اسی طرح کا ادارہ انہوں نے خود نے بھی قائم کیا۔ انہوں نے بلیکس کے حوالے سے بہت کام کیا اور ان کی خواہش تھی کہ جو بلیکس ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، وہ تہذیب یافتہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہی اسٹرائیوڈ فار ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف بلیکس ان امریکہ۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف بکر ٹی واشنگٹن کا۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے ایسے کی جانب۔ اچھا، ان کے ایسے سے پہلے ہمیں کچھ کویشچنز دیے ہوئے ہیں کہ وائی ڈو یو اٹینڈ اسکول، کالج اور انسٹیٹیوشنز۔ یہ بیسیکلی جرنل کویشچنز ہیں، اور اس میں لاسٹ میں یہ پوچھا ہے کہ ان کویشچنز کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ کس بارے میں ہے۔ تو بیسیکلی یہ ٹیکسٹ ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن کے حوالے سے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت اور کتنی اسٹرگل کے بعد بکر ٹی واشنگٹن نے اپنا مقصد حاصل کیا تعلیم حاصل کرنے کا۔ اس ایسے کا ٹائٹل ہے اسٹرگل فار این ایجوکیشن۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ان کی آٹوبایوگرافی جو بک ہے اس کا ایک چیپٹر ہے، چیپٹر 3، جس میں انہوں نے اپنے ایجوکیشن کے سفر کو، ایجوکیشن کے اسٹرگل جو انہوں نے کی اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس چیپٹر 3 سے ہی کچھ حصہ لے کر ہمیں اس کتاب میں دیا ہے، تو اس کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اتفاق سے 2 مائنرز کو باتیں کرتے ہوئے سنا، اور وہ کیا بات کر رہے تھے؟ کسی گریٹ اسکول کے بارے میں۔ گریٹ اسکول یعنی ایک بہت اچھا کوئی اسکول بنا ہے کلرڈ پیپل کے لیے۔ کلرڈ پیپل سے مراد بلیکس کو یہ کہہ رہے ہیں سم ویئر ان ورجینیا، کہ ورجینیا میں کسی جگہ کوئی بہت زبردست اسکول بنا ہے بلیکس کے لیے۔ تو یہ انہوں نے سنا 2 لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے۔ اوور ہیئر کا مطلب اتفاق سے سننا۔ دس واز دا فرسٹ ٹائم that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town۔ اچھا، جس جگہ یہ رہتے تھے وہاں بھی ایک چھوٹا سا اسکول تھا، وہ ایک بہت معمولی سا اسکول تھا جس طرح کے عام ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار کسی اچھے اسکول کے بارے میں سنا۔ پریٹینشیس کا مطلب ہے گریٹ یا امپریسو۔ تو ان کے اندر ظاہر ایک شوق پیدا ہوا، تعلیم کا ان کو شوق تھا، اور یہ جو حالات سے جس سے یہ گزر رہے تھے تو اس سے یہ نکلنا بھی چاہتے تھے، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے تھے۔ تو ان کی نظر میں تعلیم ہی وہ راستہ تھا کہ جو ان کو ان کے ان تمام مسائل سے نکال سکتا تھا۔ تو لہٰذا ان کے اندر ایک شدید شوق پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ اس اسکول میں جائیں، وہاں تعلیم حاصل کریں جس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ I heard one telling the other that not only was the school established for the members of my race, but the opportunities were provided by which poor but worthy students could work out
all or a part of the cost of board. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک مائنر کو سنا، وہ دوسرے کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اسکول بنا ہے یہ نہ صرف بلیکس کے لیے بنا ہے بلکہ وہاں یہ اپرچونیٹیز بھی دی جاتی تھیں ان غریب اسٹوڈنٹس کو جو کہ وردی اسٹوڈنٹس ہیں. وردی کا مطلب یہاں پر کمپیٹنٹ، قابل پڑھنے والے، کہ وہ نہ صرف وہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بلکہ وہاں وہ ورک آؤٹ کام کر سکتے ہیں اور اس کام سے وہ اپنے جو فی ہے اس کو پے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بی ٹاٹ سم ٹریڈ اور انڈسٹری، کہ وہاں فارمل ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی وہاں انتظام تھا. آگے کہتے ہیں کہ آئی ریزالوڈ ایٹ ونس ٹو گو ٹو دیٹ اسکول. ریزالو کا مطلب ارادہ کر لینا، پکا. کہتے ہیں کہ میں نے فوراً ارادہ کر لیا کہ میں اس اسکول میں جاؤں گا. although I had no idea where it was or how many miles away or how I was going to reach it. یعنی مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ اسکول کہاں ہے، کتنی دور ہے، کس طرح سے وہاں جانا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا، کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن بس ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا جو پیدا ہوا تھا. آگے ہے کہ آئی ریممبرڈ اونلی دیٹ آئی واز آن فائر کانسٹنٹلی ود ون ایمبیشن، کہ ایک چیز تھی جو میں جانتا تھا کہ میرے اندر ایک آگ سی جل رہی ہے. اب وہ آگ کیا، بیسیکلی تڑپ تھی وہاں جانے کی، مستقل ان کو شوق تھا، وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. ایمبیشن مینس خواہش، شوق. اینڈ دیٹ واز ٹو گو ٹو ہیمپٹن، اور وہ جو شوق تھا، وہ جو خواہش تھی، وہ یہی تھی کہ کسی طرح وہ ہیمپٹن پہنچ جائیں. وائل ایٹ ورک ہیئر I heard of a vacant position in the household of General Louis Ruffner, the owner of the salt furnace and coal mine. اچھا، جب یہ وہاں کام کر رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ اس علاقے کے ایک جو امیر شخص ہیں، جو ایک سیاستدان بھی تھے، بڑی بڑی ان کی فیکٹریز تھیں، ان کے گھر میں ملازم کی ضرورت ہے. تو ایک ویکنسی کا پتہ چلا ان کو جنرل لوئس رفنر کے گھر پر. تو ان کی جو مدر تھیں یعنی بکر ٹی واشنگٹن کی، وہ خود بھی جو ہے ایک ملازمت تھیں کہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس گھر میں اپلائی کیا. یعنی جو وائف تھیں لوئس رفنر کی، ان سے درخواست کی کہ ان کے بیٹے کو ملازمت دی جائے. تو مدر اپلائیڈ ٹو ہر کا مطلب ہے یہاں پر لوئس رفنر کی وائف. سو مدر اپلائیڈ ٹو ہر فار دا ویکنٹ پوزیشن. آئی واز ہائرڈ ایٹ اے سیلری آف $5 پر منتھ. اچھا، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لوئس رفنر کی وائف تھیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت سخت مزاج ہیں، خاص طور پہ ملازمین کے حوالے سے ان کا رویہ بہت سخت ہوتا تھا، اور اکثر جو ملازم بچے ان کے پاس کام کرنے آتے تھے وہ کچھ ہی دنوں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے ان کے رویے کی وجہ سے. تو اب یہاں بکر ٹی واشنگٹن کو یہ اس بات کا علم تھا، لیکن صرف ان کا جو شوق تھا اس کی خاطر انہوں نے یہ چیلنج بھی قبول کیا. بہرحال ان کو وہاں ہائر کر لیا گیا $5 پر منتھ پر، اور یہ سیلری ان کی اس کول مائن میں کام کرنے سے بہتر تھی. ان کو یہ لگا کہ یہاں میں کام کر کے کچھ پیسے بچا سکوں گا اور اس سے میرے ہیمپٹن جانے کا بندوبست ہو جائے گا. آگے کہتے ہیں کہ آئی سون began to learn that first of all she wanted everything kept clean about her. یعنی ان کو جلد اس خاتون کے مزاج کا اندازہ ہو گیا کہ وہ ہر چیز کو پرفیکٹ جو ہے وہ چاہتی تھیں، ہر چیز صاف ستھری بالکل. دیٹ شی وانٹیڈ تھنگس ڈن پرومپٹلی مینس کوئکلی، یعنی جو بھی کام کہا جائے فوراً کیا جائے، کوئی سستی کاہلی ان کو برداشت نہیں تھی. اینڈ سسٹمیٹکلی، یعنی ترتیب سے، کوئی جو ہے وہ بے ترتیبی نہ ہو کام میں. اینڈ دیٹ ایٹ دی باٹم آف ایوری تھنگ شی وانٹیڈ ایبسولوٹ آنیسٹی اینڈ فرینکنیس. وہ خاتون چاہتی تھیں کہ ہر چیز بڑی ایمانداری کے ساتھ ہو اور فرینکنیس کے ساتھ. فرینکنیس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ان سے چھپائی نہ جائے. نتھنگ مسٹ بی سلپ شارٹ اینڈ ایوری ڈور ایوری فینس مسٹ بی کیپٹ ان ریپیئر. سلپ شارٹ کا مطلب ہوتا ہے کیئرلیس، کہ کوئی بھی کام کیئرلیسلی نہ کیا جائے اور ہر دروازہ، ہر جالی، ہر گرل کو بالکل صاف ستھرا رکھا جائے. یعنی وہ ڈسپلن کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ اکثر ان کے پاس کام کرنے والے جو بچے ہوتے تھے وہ بھاگ جاتے تھے. بکر ٹی واشنگٹن آگے کہتے ہیں The lessons that I learned in the home of Mrs. Ruffner were as valuable to me as any education I have ever gotten anywhere since. اچھا، ان کا جو انداز ہے اپنی بک میں، جو انہوں نے آٹوبایوگرافی میں چیزیں لکھی ہیں، جو بھی خراب حالات سے گزرے اس کو ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو انداز سے لیا. یہاں بھی جو ان کے ساتھ مسز رفنر کا رویہ تھا، جو کہ شروع میں ایسا تھا، بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت اچھا انداز ہو گیا تھا، بڑا وہ ہیلپ کرتی تھیں بعد میں، یہ ان کی بک کے اندر موجود ہے.
تو یہاں انہوں نے جو بھی واقعات ایسے تھے اس کو ایک پازیٹیو انداز سے لیا ہے. تو انہوں نے یہاں بھی جو مینشن کیا ہے وہ یہی ہے کہ میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا، اور جو لیسنز مجھے یہاں ملے ڈسپلن کے، چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کے، ہر چیز کو ایک طرح سے میں نے اپنے لیے لیسن کے طور پر لیا. تو میرے لیے وہ سختی ضرور تھی لیکن مجھے اس نے بہت کچھ سکھایا، یہ ان کا مطلب ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ ان دی فال آف 1872 آئی ڈٹرمن ٹو میک این ایفرٹ ٹو گو. کہ بہرحال کچھ عرصے وہاں کام کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ پیسے میرے پاس اتنے ہو گئے ہیں کہ اب مجھے وہاں جانا چاہیے، یعنی ہیمپٹن جانے کا انہوں نے ارادہ کیا. دا اسمال اماؤنٹ آف منی. اچھا یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، جیسے میں نے کہا کہ مسز رفنر جو ہیں شروع میں ان کا رویہ بہت سخت تھا، لیکن جب جو بکر ٹی تھے وہ قائم رہے، کام کرتے رہے اور ہر طرح کی سختی کو برداشت کرتے رہے، تو مسز رفنر جو تھیں ان کو ان کا کام پسند آیا اور پھر ان کے ساتھ ان کا رویہ بڑا اچھا ہو گیا تھا، جو ان کو ہیلپ بھی کرتی تھیں تعلیم کے حوالے سے. یہ انہوں نے اپنی بک میں جو ہے ذکر کیا ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں کہ the small amount of money that I had earned had been consumed by my stepfather and the remainder of the family with the exception of a very few dollars. اب کہتے ہیں کہ جو پیسے میں نے اکٹھے کیے تھے وہ میرے سوتیلے باپ نے اور میری فیملی کے دیگر ممبرز نے مجھ سے لے لیے، خرچ کر دیے، اور بیچارے یہ چند ڈالرز جو ہے وہ بچا پائے. ایکسیپشن آف فیو کا مطلب کہ چند ڈالرز تھے وہ میرے پاس بچے. اینڈ سو آئی ہیڈ ویری لٹل ود وچ ٹو بائی کلاتھس اینڈ پے مائی ٹریولنگ ایکسپینسو. کہ جتنا انہوں نے سوچا تھا اس سے بہت کم پیسے ان کے پاس بچے. اب ان کو سفر کے لیے بھی چاہیے تھے اور اپنے کپڑوں کے لیے بھی، تو وہ ایک اماؤنٹ ان کے پاس بہت تھوڑا سا تھا. فائنلی دا گریٹ ڈے کیم اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فار ہیمپٹن. اچھا انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جو ان کا بھائی تھا اس نے ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کی تھی، اس نے ان کو کچھ کپڑے بھی دیے تھے اور کچھ پیسے بھی اس نے ان کو سفر کے خرچوں کے لیے دیے تھے. اگلے پیراگراف میں ہے The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. 500 miles ایک بہت یعنی کہ طویل فاصلہ ہے، لیکن ان پر ایک جنون سوار تھا، ایک شوق سوار تھا. اس کے آگے انہوں نے کسی رکاوٹ کو، کسی مشکل کو نہیں دیکھا. پھر بتاتے ہیں کہ I had not been away from home many hours before it became painfully clear that I did not have enough money to pay my fare to Hampton. یعنی کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا تو نکلنے کے کچھ وقت کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پیسے جو تھے میرے پاس اتنے تھوڑے تھے کہ کچھ ہی وقت میں ختم ہو گئے. اور پھر یہ ہوا کہ ہیمپٹن پہنچنے کے لیے جو کرایہ ان کو درکار تھا وہ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اب کس طرح انہوں نے پھر باقی کا سفر جاری رکھا آگے بتاتے ہیں کہ بائی واکنگ بیگنگ رائڈس بوتھ ان ویگنز اینڈ ان کارز ان سم وے آفٹر اے نمبر آف ڈیز آئی ریچ دا سٹی آف رچمنڈ. راستے میں انہوں نے کہیں لفٹ لی، کہیں کسی سے رائڈ لی، اور چلتے چلتے اس طرح اپنا سفر پورا کرتے کرتے بالآخر یہ رچمنڈ ایک سٹی ہے وہاں پہنچ گئے. اچھا ابھی جو ان کا سفر تھا مزید باقی تھا، جو کہ 82 مائلز ابھی بھی وہ ہیمپٹن شہر ان سے دور تھا. تو کہتے ہیں کہ رچمنڈ جو ورجینیا کا ایک شہر ہے وہاں پہنچا اباؤٹ 82 مائلز فرام ہیمپٹن. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. کہ جب پہنچا تو میں بری طرح سے تھک چکا تھا. ظاہر ہے جو سفر کی جو ان کو تکالیف آئی تھیں، پیدل بھی چلنا ہوا ہر طرح سے، تو ان کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی، بھوکے تھے، اور ان کی جو گرد و غبار سے ان کے کپڑے بھی سارے خراب ہو چکے ہوئے تھے. It was late in the night یعنی رات کے وقت وہ رچمنڈ سٹی میں پہنچے. آگے کہتے ہیں کہ I had never been in a large city and this rather added to my misery. misery کا مطلب خراب حالت. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ خود ایک چھوٹے شہر سے نکلے تھے مالڈن سے، اور کبھی بھی یہ کسی بڑے شہر میں نہیں رہے، تو بڑے شہر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہاں لوگ بزی ہوتے ہیں، کوئی اس طرح سے ہیلپ کو نہیں آ رہا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو نہ میرا وہاں کوئی دوست تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، تو میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا. When I reached Richmond, I was completely out of money. یعنی جو تھوڑے بہت پیسے بھی تھے وہ بالکل مکمل طور پر کنگال ہو چکے تھے. I had not a single acquaintance in the place. Acquaintance کا مطلب جان پہچان یا کوئی فرینڈ. کوئی وہاں جان پہچان نہیں تھی. And being unused to city ways, I did not know where to go. used to ہوتا ہے عادی ہونا کسی چیز کا، اور unused to کا مطلب عادی نہ ہونا. تو کہتے ہیں کہ شہر کے طور طریقوں سے میں چونکہ ناواقف تھا، عادی نہیں تھا، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں. پھر کہتے ہیں کہ جسٹ اباؤٹ دا ٹائم وین آئی ریچڈ ایکسٹریم فزیکل ایگزاسشن. ایگزاسشن کا مطلب ٹائرڈنس، کہ جب میں تھک کر چور ہو گیا، یعنی تھکن سے حال بہت برا ہو گیا. آئی کیم اپان اے پورشن آف اے اسٹریٹ ویئر دی براڈ سائڈ واک واز کنسیڈریبلی ایلیویٹڈ. تو کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹ میں جو سائڈ واک یعنی پیدل چلنے کا جو راستہ ہوتا ہے، وہاں مجھے کچھ ایسی جگہ ملی کہ جہاں میں اس کے نیچے جا کر لیٹ کر رات گزار سکتا تھا. ایلیویٹڈ مینز ابھرا ہوا حصہ، اونچا. کنسیڈریبلی مینز بگ.
پھر کہتے ہیں کہ I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night upon the ground with my satchel of clothing for a pillow. جب پاسرز بائی کہتے ہیں راہگیروں کو، تو کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں وہاں دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کا رش کم ہو، سناٹا ہو، تو میں پھر اس کے بعد خاموشی سے کریپٹ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل چلنا، کیونکہ وہ جگہ تنگ تھی وہاں اندر جانے کی، تو لہٰذا ان کو گھٹنوں کے بل چل کے اندر جانا پڑا. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے گزرنے والا، تو میں خاموشی سے اس سائیڈ واک کے جو جگہ تھی وہاں اندر جا کے لیٹ گیا، اور جو میرا بیگ تھا، سچل کہتے ہیں بیگ کو، جو کپڑوں کا تھیلا تھا یا بیگ تھا، اس کو تکیے کی جگہ استعمال کر کے میں نے وہاں رات گزاری. اگلے پیراگراف میں ہے کہ نیئرلی آل نائٹ آئی کوڈ ہیئر دی ٹریمپ آف فیٹ اوور مائی ہیڈ، یعنی قدموں کی چاپ یا قدموں کے جو آوازیں تھیں وہ کہتے ہیں کہ ساری رات مجھے سنائی دیتی رہی. دی نیکسٹ مارننگ آئی نوٹس دیٹ آئی واز نیئر اے لارج شپ، یعنی جب روشنی ہوئی، دن نکلا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جس جگہ موجود تھے وہاں قریبی پورٹ ہے، اور وہاں شپس جو ہے آتے ہیں، سامان اترتا ہے چڑھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آئی وینٹ ایٹ ونس ٹو دا ویسل اینڈ آسک دا کیپٹن ٹو پرمٹ می ٹو ہیلپ ان لوڈ دی ویسل ان آرڈر ٹو گیٹ منی فار فوڈ. بہرحال کہتے ہیں کہ میں فوراً جو ہے اس شپ کے کیپٹن کے پاس گیا اور اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کام دے دیا جائے، میں کام کر لوں گا ان لوڈنگ کا، اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ پیسے مل جائیں تو میں کھانا کھا لوں گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت تھکے ہوئے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، تو تھکن تو ان کی کہہ لیجیے کہ اتر گئی ہوگی رات کو سونے سے، لیکن بھوک سے ان کا برا حال تھا. اچھا، یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اس حال میں بھی انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی محنت کر کے وہ پیسے حاصل کیے کہ جس سے وہ کم از کم اپنا پیٹ بھر سکیں. آگے کہتے ہیں کہ دا کیپٹن اے وائٹ مین ہو سیم ٹو بی کائنڈ ہارٹیڈ کنسنٹڈ. کنسنٹ کا مطلب اگری کرنا، کہ اس نے جو ہے میری ریکویسٹ کو مان لیا اور مجھے کام پر رکھ لیا، یعنی ریگولر تو نہیں، اس دن کے کام پر رکھ لیا. آگے کہتے ہیں کہ آئی ورکڈ لانگ انف ٹو ارن منی فار مائی بریکفاسٹ، یعنی میں نے کام کیا اور یہاں تک کہ کچھ پیسے میرے پاس آ گئے جس سے میں اپنا ناشتہ کر سکتا تھا. اینڈ اٹ سیمس ٹو می ایز آئی ریممبر اٹ ناؤ ٹو ہیو بین اباؤٹ دی بیسٹ بریکفاسٹ دیٹ آئی ہیو ایور ایٹن، یعنی وہ زندگی کا میری سب سے عمدہ ناشتہ تھا. ظاہر ہے اتنی محنت اور مشقت کے بعد انہوں نے وہ حاصل کیا تھا. My work pleased the captain so well that he told me if I desired I could continue working for a small amount per day. بہرحال اس کیپٹن کو ان کا کام، ان کی محنت، ان کی لگن پسند آئی، تو اس نے ان کو ایک طرح سے آفر کی کہ وہ چاہیں تو روزانہ ان کے پاس کام کر سکتے ہیں، یعنی ڈیلی ویجز پر. دس آئی واز ویری گلیڈ ٹو ڈو، یعنی یہی میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی کام مل جائے، کچھ میں ارن کر سکوں، تو لہٰذا انہوں نے فوراً حامی بھر لی. آئی کنٹینیو ٹو سلیپ انڈر دا سیم سائڈ واک دیٹ گیو می شیلٹر دا فرسٹ نائٹ آئی واز ان ریچمنڈ. اور اس طرح وقت انہوں نے گزارا ریچمنڈ میں اور کچھ پیسے اکٹھے کیے. Many years after that, the colored citizens of Richmond very kindly tendered me a reception which was not far from the spot where I had slept the first night I spent in that city. اب یہاں یہ حصہ ان کا ہے جو یہ پاسٹ کی کہانی سے نکل کر پریزنٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی کچھ سالوں کے بعد جب یہ تھوڑے سے ڈیولپ ہو گئے، جب یہ کہہ لیجئے کہ ان کے مشکل دن گزر گئے، تو پھر جب یہ دوبارہ ریچمنڈ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، اور ان کو وہ سائیڈ واک یاد آیا کہ جہاں انہوں نے پناہ حاصل کی تھی، سخت مشکل وقت گزارا تھا. آگے پڑھتے ہیں. I thanked the captain of the vessel for his kindness and started again یعنی اپنے سفر کو انہوں نے پھر جاری رکھا. Without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. اچھا، occurrence کا مطلب واقعہ، یعنی کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یعنی نارملی انہوں نے وہ سفر طے کیا اور بالآخر وہ اپنے ڈریم پلیس پر پہنچ گئے، یعنی ہیمپٹن ان کو جہاں آنا تھا. اور نہ صرف یہ کہ پہنچ گئے بلکہ ان کے پاس کچھ اضافی پیسے بھی تھے. سرپلس کا مطلب اضافی یا ایکسٹرا پیسے بھی تھے کہ جس سے وہ وہاں داخلہ لے سکتے. آگے کہتے ہیں کہ آئی پریزنٹڈ مائی سیلف بفور دی ہیڈ ٹیچر فار اسائنمنٹ ٹو کلاس، کہ میں وہاں پہنچا اور داخلے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی وہاں کی ہیڈ ٹیچر سے کہ مجھے کلاس میں بٹھایا جائے، یعنی میں کس کلاس میں مجھے بیٹھنا ہے. ہیونگ بین سو لانگ وداؤٹ پراپر فوڈ، اے باتھ اینڈ چینج آف کلاتھنگ، I did not, of course, make a very favorable impression upon her. تو کہتے ہیں کہ چونکہ میرا حلیہ خراب تھا، بھوکا تھا، عجیب سی حالت میری ہو رہی تھی، تو میرا جو فرسٹ امپریشن تھا ہیڈ ٹیچر پر وہ کوئی اچھا نہیں تھا. For some time she neither refused to admit me nor did she decide in my favor and I continued to linger about her. Linger کا مطلب ہوتا ہے
وہیں اسٹے کیا اور وہیں یہ گھومتے رہے, وہاں سے واپس نہیں گئے. اچھا, اس کی جو ہے دو طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھیں یا تو ان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھیں کہ یہ واقعی شوق ہے ان کو پڑھنے کا یا نہیں. اگر شوق ہوگا تو یہ شخص رک جائے گا ورنہ چلا جائے گا. یا پھر دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک بلیک تھے اور وہ زمانہ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کا زمانہ تھا, بلیکس اور وائٹ کا, تو ممکن ہے کہ شی واز وائٹ اور اس نے جو ہے ان کو ایک طرح سے تذلیل کرنے کے لیے ایسا کیا. بہرحال انہوں نے اس واقعے کو بھی, ان چیزوں کو بھی پازیٹیو انداز سے دیکھا ہے, اور جو اپنی کتاب میں لکھا ہے اس میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ یہ جو ہیڈ ٹیچر جس نے ان کو اس طرح ٹریٹ کیا شروع میں, آگے بھی یہ بتائیں گے کہ اور کیا کیا, تو اس چیز کو بھی انہوں نے پازیٹیو لیا اور بعد میں یہی خاتون جو ہے اس کے ساتھ بہت فرینڈلی ہو جاتی ہیں اور بہت اس کا جو ہے ایک اچھا ریلیشن ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آفٹر سم آورز ہیڈ پاسڈ, یعنی کئی گھنٹوں تک وہیں موجود رہے, وہیں آگے پیچھے ادھر ادھر گھومتے رہے کہ شاید یہ جو ہیڈ ٹیچر ہیں وہ ان کو بلا لیں اور ایڈمیشن دے دیں. آفٹر سم آورز ہیڈ پاسڈ دا ہیڈ ٹیچر سیڈ ٹو می, اب بالآخر انہوں نے بلایا اور بلا کر کیا کہا, دا ایڈجوائننگ ریسیٹیشن روم نیڈس سویپنگ, ٹیک دا بروم اینڈ سویپ اٹ. یعنی یہ جو برابر والا ریسیٹیشن روم ہے, ریسیٹیشن روم میوزک روم کہہ لیجئے, ایڈجوائننگ کا مطلب نیکسٹ ٹو, کہ برابر میں جو ریسیٹیشن روم ہے اس کو صفائی کی ضرورت ہے اور یہ جھاڑو پکڑو اور اس کی صفائی کرو. یعنی ڈائریکٹلی انہوں نے اس کو ایک ایسے کام پر لگا دیا جس کا وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خیر, انہوں نے اس چیز کو بھی قبول کیا اور کہتے ہیں کہ آئی سویپٹ دا ریسیٹیشن روم 3 times اینڈ دین آئی گاٹ اے ڈسٹنگ کلاتھ اینڈ آئی ڈسٹڈ اٹ 4 times. یعنی اچھی طریقے سے میں نے صفائی کی, یعنی کوئی میں نے شکایت کا موقع نہیں چھوڑا. آل دا وڈ ورک اراؤنڈ دا والز, ایوری بینچ, ٹیبل اینڈ ڈیسک, آئی وینٹ اوور 4 times ود مائی ڈسٹنگ کلاتھ. یعنی نہ صرف جھاڑو لگائی بلکہ ڈسٹنگ جو بھی کئی بار کی, تاکہ جو ہیڈ ٹیچر ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی صفائی کے حوالے سے شکایت نہ ملے, اور اگر شکایت مل جاتی تو ان کو یہ لگا تھا کہ شاید وہ مجھے ریفیوز کر دیتی, اور یہی شاید ان کا ایگزام تھا اس ادارے میں داخلے کا. پھر کہتے ہیں کہ besides every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned, کہ میں نے ہر چیز کو ہٹا کر, جو وہاں سامان تھا, فرنیچر تھا, اس کو ہٹا کر کھسکا کر ہر چیز کو میں نے بہت اچھے طریقے سے صاف کیا. I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. یعنی مجھے یہ لگا کہ اگر میں صفائی کر کے بہت اچھی طرح سے اس روم کو صاف کر دوں تو میرا فیوچر اس کام پر ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی میرے فیوچر کا فیصلہ اس کام سے ہی ہونا ہے کہ اگر میری صفائی اچھی ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے اس ادارے میں داخلہ دے دے, اور اگر صفائی اچھی نہیں ہوئی تو شاید میں اپنا وہ خواب پورا نہ کر سکوں. تو بڑی دل جمی کے ساتھ, بڑی انہوں نے جو ہے لگن کے ساتھ وہ سارا کام کیا. آگے کہتے ہیں کہ when I was through کا مطلب when I was done, کہ جب میں نے کام اپنا ختم کیا, I reported to the head teacher, میں نے جا کر ان کو بتایا. She was a Yankee woman who knew just where to look for dirt. اچھا, یہ ینکی کا جو ورڈ ہے یہ نارتھ ایسٹ امریکہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ینکی کہا جاتا ہے. یعنی وہ عجیب سے نیچر کے ہوتے ہیں, جیسے کہہ لیجئے کہ بہت کریٹیکل قسم کے, بہت باریک بین, تو اس لیے اس نے رائٹر نے یہاں ان کو ینکی کہا ہے کہ وہ بہت جو ہے کیڑے نکالنے والی خاتون تھیں, بہت باریک بین تھیں. تو جو ہے مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہ آ کر ضرور اس انداز سے چیک کرے گی کہ کہیں بھی ڈسٹ ان کو مل جائے. She went into the room and inspected the floor and closets. یعنی ہر چیز کو انہوں نے بڑی کلوزلی دیکھا, ہاتھ اس طرح سے پھیر کر, کپڑا لگا کر کہ کہیں کوئی ڈسٹ اگر آ جائے اور وہ کسی طرح ان کو ریجیکٹ کر دیں. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the table and benches. یعنی ہر فرنیچر پیسز پر بھی انہوں نے اس کو اپنے رومال کو پھیرا کہ کوئی ڈسٹ ان کو نظر آ جائے. یہ جو ینکی کا ورڈ یوز کیا ہے انہوں نے اسی لیے کیا ہے. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked. بہرحال وہ اس نے خوب تلاش تو کی لیکن اس کو کوئی موقع نہیں ملا شکایت کا, اور پھر بالآخر ان کو یہ کہنا پڑا کہ I guess you will do to enter this institute. You will do کا مطلب you are successful, کہ میرے خیال سے آپ کو اس ادارے میں داخلہ مل جائے گا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ I was one of the happiest souls on earth, کہ بس میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. The sweeping of that room was my college examination. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. کہ اس کے بعد میں نے کئی امتحان پاس کیے زندگی میں, لیکن میری زندگی کا سب سے
عمدہ جو امتحان میں نے پاس کیا تھا وہ یہی تھا جو میں نے میوزک روم کو صاف کر کے کیا تھا۔ تو یہ تھا ان کا ایسے، آئی ہوپ کہ سمجھ آیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔